پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، حقیقی مہاجر وہ ہوتا ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرنا، بدعتوں سے سنت کی طرف ہجرت کرنا، شرک سے توحید کی طرف ہجرت کرنا، کفر سے اسلام کی طرف ہجرت کرنا، اللہ تعالیٰ کی بغاوت سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف ہجرت کرنا، دنیاوی زندگی کو مقصد بنا کر جینے سے زیادہ آخرت کی طرف ہجرت کرنا، اور دنیا کی ان زائل نعمتوں سے جنت کی لازوال نعمتوں کی طرف ہجرت کرنا۔ یہ سبق آپ یہاں صبح و شام پڑھتی، یہی سبق آپ اپنے سینے میں لے کر یہاں سے جاتی ہیں، یہی سبق آپ کو دنیا کو پڑھانا ہے۔ اسی معنی میں آپ مہاجرات ہیں، اور اسی معنی میں یہ مدرسہ مدرسۃ المہاجرات ہے، اور اسی معنی میں اسے مدرسۃ المہاجرات ہونا چاہیے کہ آپ یہاں سے دنیا کو یہ سبق سکھائیں کہ دنیا چھوڑو تاکہ دنیا تمہاری ہو، اور دنیا چھوڑو تاکہ آخرت تمہاری ہو۔ سبحان اللہ، اس ادارے کے اندر جو شعبہ جات ہیں یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہیں۔ آپ بچیوں کو ناظرہ پڑھانا چاہتے ہیں، انتظام ہے۔ لڑکیوں کا حفظ کروانا چاہتے ہیں، انتظام ہے۔ آپ اپنی بچی کو عالمہ بنانا چاہتے ہیں، انتظام ہے۔ آپ اسکول کالج میں پڑھانے کے بعد بچی کی دینی تربیت کے لیے مختصر مدتی کورس آپ کروانا چاہتے ہیں، انتظام ہے۔ آپ میں سے جو خواتین ایسے گھرانوں سے تھیں جہاں علم سے رشتہ نہیں تھا، شادی شدہ زندگی میں عمر دراز ہو چکی ہیں، اب زندگی کے اس پڑاؤ پہ آ کے آپ دین سیکھنا چاہتی ہیں، آپ کے لیے بھی انتظام ہے۔ اور کچھ نہیں، بحیثیت طالب علم یا طالبہ آپ کہیں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی، لیکن ایک عام مسلمان کی طرح وقتاً فوقتاً دینی نصیحتیں سننا چاہتے ہیں، اس کا بھی انتظام ہے، اور بڑا شاندار اور جاندار انتظام ہے۔ یہ رپورٹ کا جو حصہ، یہ جو حصہ یومیہ اجتماعات کا 75 مقامات کا تذکرہ، اور ہر 15 دن میں اجتماعات کا جو سلسلہ، اور اس سے جڑی یہ جو بہنیں محنت کر رہی، میرا اپنا خیال ہے جتنی میں نے دیکھی ہے دنیا، یہ اپنی مثال آپ ہے، اس کی کوئی نظیر میری معلومات کی حد تک ہندوستان کے کسی اور شہر میں نہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، محترم ذمہ داران مدرسہ، اس مجلس کی رونق اور اس ادارے کے مشرف فضیلت الشیخ محمد رفیع کلوری عمری حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما جماعت و جمعیت کے اور شہر کے ذمہ داران اور عمائدین، عزیز طالبات اور محترم معلمات، اور آج مدرسۃ المہاجرات کے سالانہ اجلاس کی مناسبت سے یہاں شرکت کرنے والی معزز خواتین اسلام، آج کا یہ جو ہمارا اجلاس ہے، یہ اجلاس ایک دینی مدرسے کے سال بھر کے معمولات کا طے شدہ نظم کے مطابق اختتام ہے، اور سال بھر کی محنتوں کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے منعقد کی جانے والی ایک مجلس ہے۔ مدرسۃ المہاجرات، یہاں میری حاضری اس سے پہلے بھی ہوئی ہے۔ آج
آپ نے یہاں مجھے مدعو کر کے کرسی صدارت پر بٹھایا. میں یہ بات آپ کے سامنے کہہ دوں کہ آپ نے یہ مقام دے کر یقیناً میری عزت افزائی کی ہے. اس پر میں آپ تمام ذمہ داران جامعہ اور معلمات اور طالبات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن سچائی یہ ہے کہ میں عام طور پر کسی بھی مجلس کی صدارت قبول نہیں کرتا ہوں، قبول کرنے سے کتراتا ہوں. اور آج کی یہ صدارت بھی کچھ ایسے ہی میرا نام آئی. دعوت مجھے شرکت کی ملی تھی، شرکت کی نوعیت مجھے پتہ نہیں تھی. اعلان جب آیا تب مجھے پتہ چلا کہ میں بحیثیت صدر شرکت کر رہا ہوں. لیکن چونکہ بات اپنی تھی، اپنے بھائیوں کی تھی، اس لیے میں نے اس میں کوئی زیادہ تردد نہیں کیا. لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کرسی صدارت پر بیٹھنے والے شخص کی بڑی ذمہ داری ہوا کرتی. میں شاید آج آپ کی ان توقعات پہ پورا نہیں اتر پاؤں گا، لیکن کوشش کروں گا کہ میرے سامنے جو باتیں ہیں، جو ذمہ داری صدر کی حیثیت سے ہے، ان میں سے ہر ایک پر کچھ روشنی ڈال کر بہت ہی مختصر وقت میں اپنی بات سمیٹ لوں. سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کا یہ جو سالانہ اجلاس تھا، جو ایک روایتی انداز ہوتا ہے، قرات، نظم، تعارف و استقبالیہ، نمائندہ خطابات، تقریریں، سالانہ رپورٹ، مہمانوں کے تاثرات، مہمان خصوصی کا خصوصی خطاب، ان تمام مراحل سے گزرتے ہوئے صدر تک پہنچا ہے. اگر آپ اجلاس کی کارکردگی پہ کہنا چاہیں، یقین کریں بہت ہی ہمت افزا تھا، بہت ہی اچھا رہا. اس لیے کہ تقریروں میں جن عناوین کا انتخاب ہوا تھا، عناوین بھی اچھے تھے، اور عناوین سے زیادہ میں نے خاص طور پر نظر اس پہ رکھی، سوائے تیلگو تقریر کے. تیلگو بھی تھوڑی بہت میں سمجھ لیتا ہوں، لیکن آج میں شاید مائک کی آواز اتنی صاف نہ ہونے کی وجہ سے پوری طرح نہیں سمجھ سکا. بقیہ جتنی تقریریں تھیں ان کو میں نے سنا تو مجھے یہ بات اچھی لگی کہ وہ روایتی قسم کی صرف باتوں سے بھری ہوئی نہیں تھی. الحمدللہ لگتا ہے کہ محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ تیاری کروائی گئی، کی گئی ہے. اس پر اساتذہ، طالبات اور متعلقین سب مبارکباد کے مستحق ہیں. سالانہ اجلاس کے اس مظاہرے کے بعد مجھے آج خصوصی طور پر ہمارے اس مدرسے سے فارغ التحصیل اب جو ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں یا جو زیر تعلیم طالبات ہیں، ان سے دو چار باتیں کہنی ہیں. وہ دو چار باتیں کوئی زیادہ غیر معمولی باتیں نہیں، لیکن یاد دہانی کے طور پر اپنی اہمیت اپنی جگہ پہ رکھتی. ان میں سب سے پہلی بات جو رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ کے اس مدرسے کا نام مدرسۃ المہاجرات ہے. ایک آدمی جو ہجرت کو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اپنا وطن چھوڑ کر کسی اور علاقے میں جا کے بس جائے، ہجرت اس کو کہتے ہیں، وہ یہ سوچے گا کہ مہاجرات بھی کسی مدرسے کا نام ہو سکتا ہے کیا؟ یا ہو سکتا ہے بہت ساری یہ سمجھتے ہو کہ نو مسلم بھائیوں اور بہنوں کے لیے مہاجر اور مہاجرات کا لفظ ایک اصطلاح کے طور پہ آج ہمارے دور میں مروج ہے. شاید اس سے مراد ایسی نو مسلم خواتین کی تعلیم گاہ ہے، درس گاہ ہے، یہ آپ سمجھتی ہوں گی. لیکن میں آج آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نام مہاجرات ہے، یہ آپ کی حقیقت میں صحیح پہچان متعین کرنے والا نام. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت مطہرہ کی نظر میں ہجرت کی دو قسمیں، ایک ہجرت حسی کہلاتی ہے اور دوسری ہجرت معنوی کہلاتی ہے. ہجرت حسی یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک فرد، ایک خاتون اپنے دین و ایمان کو بچانے کی خاطر زر زمین کا کوئی ایک خطہ چھوڑ کر کسی دوسرے خطہ ارض میں جا کے آباد ہو جائے. یہ ہجرت ہے. جیسے ہم سیرت میں پڑھتے ہیں ہجرت حبشہ ہے، ہجرت مدینہ ہے وغیرہ. ایک تو یہ ہجرت ہے، لیکن دوسری ہجرت جو معنوی ہجرت ہے وہ ہجرت حقیقی ہجرت ہے. اور آپ اور ہم سبھی کے سبھی، سارے کے سارے مسلمان اس معنی میں مہاجر ہیں اور اس ہجرت کے پابند ہیں. اور وہ ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے جانا.
माबूदान बातिला से रुख फेर कर अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ हिजरत करना और तमाम किस्म के मुक्तदा और रहनुमाओं से अपना रिश्ता काट कर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना रिश्ता जोड़ लेना। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक किताब लिखी है, तरीक़ुल हिजरतैन व बाबुस सआदतैन, दो हिजरतों का रास्ता और दो सआदतों का दरवाज़ा। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने ये किताब इसी हिजरत के बारे में लिखी है जिसे हिजरत मानवी कहा जाता है। आपको और हमको यहाँ आते हुए, मदरसे में आते हुए और यहाँ से बाहर जाते हुए याद रखना चाहिए कि हम वो लोग हैं जो खुद इस दुनिया से कट कर अल्लाह की तरफ हिजरत करते हैं। दुनिया के तमाम मुक्तदाओं रहनुमाओं से हटकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करते हैं। और आज यहाँ से इल्म हासिल करके जाने वाली या यहाँ हासिल करने वाली हमारी ये बहनें ये पैगाम याद रखें, आप हिजरत कर भी रही हैं और यहाँ से जाने के बाद पूरे मुआशरे की ख़वातीन और ख़ुसूसन आपके घर के मर्द हज़रात को इसी हिजरत का पैगाम देने वाली, आप तौहीद का सबक पढ़ाने वाली, आप इत्तिबाए सुन्नत का पैगाम देने वाली, दुनिया वालों को वाकई मानों में अल्लाह ताला की तरफ हिजरत करने का सबक देने वाली। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल मुहाजिरु मन हजर मा नहल्लाहु अन, हकीकी मुहाजिर वो होता है जो उन चीज़ों को छोड़ दे जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया। गुनाहों से नेकियों की तरफ हिजरत करना, बिदअतों से सुन्नत की तरफ हिजरत करना, शिर्क से तौहीद की तरफ हिजरत करना, कुफ्र से इस्लाम की तरफ हिजरत करना, अल्लाह ताला की बगावत से अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की तरफ हिजरत करना, दुनियावी ज़िंदगी को मकसद बनाकर जीने से ज़्यादा आखिरत की तरफ हिजरत करना और दुनिया की इन ज़ाइल नेमतों से जन्नत की लाजवाल नेमतों की तरफ हिजरत करना। ये सबक आप यहाँ सुबह शाम पढ़ती, यही सबक आप अपने सीने में लेकर यहाँ से जाती हैं, यही सबक आपको दुनिया को पढ़ाना है। इसी माने में आप मुहाजिरात हैं और इसी माने में ये मदरसा मदरसतुल मुहाजिरात है और इसी माने में इसे मदरसतुल मुहाजिरात होना चाहिए कि आप यहाँ से दुनिया को ये सबक सिखाएं कि दुनिया छोड़ो ताकि दुनिया तुम्हारी हो और दुनिया छोड़ो ताकि आखिरत तुम्हारी हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया ना, जो आदमी दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करता है, अततहु दुनिया वहिय राग़िमा, ये दुनिया जलील होकर आपके कदमों में आएगी। और जब दुनिया छोड़कर अल्लाह की तरफ हिजरत करेंगे, अल्लाह ताला जन्नत आप तक लाएगा और आपको जन्नत तक लेकर जाएगा। मैं ये बात आज की हमारी इन बहनों को बतौर याद दहानी के कहना चाहता हूँ कि दुनिया कुर्बानी चाहती है। यही हिजरत का माना आपको याद रखना चाहिए। मुझसे पेश रहो मेहमान खुसूसी ने आपके सामने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने इदारों के हवाले से बात कही कि इदारे ईसार व कुर्बानी से तरक्की करते हैं। सच तो ये है कि दुनिया में हर मैदान में कामयाबी ईसार व कुर्बानी के बाद ही हासिल होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि ज़िंदगी के किसी भी मैदान में ईसार व कुर्बानी के बग़ैर आप मंजिल पालें। ये हिजरत का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। अरबी ज़बान में हिजरत का, हजर का माना ही तर्क करने का है। ये हौसला रखो कि जिससे मेरी दुनिया का भला न हो, जिससे मेरी आखिरत आबाद न हो, ऐसी हर चीज़ को छोड़ूंगी और जिसमें मेरा भला हो, जिससे मेरी दुनिया संवर जाए, मेरी आखिरत आबाद हो जाए, मेरी दुनिया आबाद हो जाए, मेरी आखिरत संवर हो जाए, मैं उसकी तरफ हिजरत करके जाऊंगी। ये नीयत अपने साथ लेकर आज आपने ये जो शहादत या आपने ये जो सर्टिफिकेट लिया, ये जो शहादा या सर्टिफिकेट लिया है, उसे इसी जज्बे के साथ रखें। और जब कभी आपकी नज़र उस वर्क़े पे पड़े, आपको याद आ जाना चाहिए कि आपने इसी अहद के साथ अपना नाता जोड़ा है और इसी पैगाम को लेकर आपको आगे बढ़ना है। अज़ीज़ तालिबात, दूसरा एक अहम पैगाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो क्या? देखो, दुनिया बड़ी अजीब व गरीब है। ये फारसी में कहा जाता है, हर के दरकाने नमक, नमक शुद्ध। नमक की कान की खासियत है कि कोई भी चीज़ उसमें जाती है और ज़्यादा दिन तक वही जम जाती है तो रफ्ता रफ्ता नमक में बदल जाती है।
یہ ایک مثال ہے، ضرب المثل ہے، یہ محاورہ ہے، یہ جو ہے بتاتا ہے کہ انسان کی ایک طبیعت ہے کہ انسان اگر چوکن نہ رہے تو رفتہ رفتہ جس ماحول میں رہتا ہے وہاں جا کر وہ اپنی شناخت بھلا دیتا ہے اور وہ خود اس معاشرے کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ آج آپ کو اپنے پلوں سے باندھ لینا چاہیے، یہ نصیحت آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ وَمَن لَا يُكْرِمْ نَفْسَهُ لَا يُكْرَمِ، جو اپنی قدر اور شناخت کی حفاظت خود نہیں کرتا، دنیا بھی اس کی وہ شناخت بھلا دیتی ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر سے ہیرا بننے کا یہاں موقع دیا۔ آپ اگر اپنے آپ کو ہیرا نہیں سمجھیں گی، اپنی شناخت کی حفاظت نہیں کریں گی، زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ خود آپ کی نظر میں خود آپ اپنے آپ کو پتھر محسوس کرے گی۔ ہمارے سامنے ایسی بہت ساری بہنوں کی اور بہت سارے بھائیوں کی بھی مثالیں ہیں۔ آج وہ ملتے ہیں یا آج کبھی کوئی بات ہوتی ہے کہیں سے بھی، وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ لوگوں کے سامنے کوئی درس دے دیں، لوگوں کے سامنے کوئی بات کہہ دیں، لوگوں کو کوئی دین کی بات سمجھا دیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی شناخت کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ میں آپ کو یہ لفظ کہہ رہا ہوں، بچانے کی کوشش کیجئے، حفاظت کیجئے اپنی شناخت کی۔ آپ نے اگر حالات کے رخ پہ بہنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو معاشرے کے حوالے کر دیا، یہ معاشرہ ایسا ظالم ہے کہ نمک کی کان کی طرح آپ کی شناخت اور پہچان مٹا کر چھوڑے گا۔ بات یہ کہنی مناسب ہوگی، وہ جو سرپرست خواتین یہاں بیٹھی، یہ جو بچیاں آج آپ کے گھر میں آئی ہیں، ہیرا بن کر آئی ہیں، میری خصوصی درخواست ہوگی کہ ان بچیوں کا رشتہ کرتے ہوئے اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیے کہ جس گھر میں دینے سے پہلے اس گھر کی خوشحالی دیکھتی ہیں، نیک نامی دیکھتی ہیں، لڑکے کی خصوصیات اور قابلیت دیکھتی ہیں، ایک ذرا پہلو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ میری اس بچی کی یہ جو شناخت ہے، کیا یہ گھر میری اس بچی کی شناخت کو زندہ رکھے گا، باقی رکھے گا؟ کم سے کم اس کا خیال رشتے کے انتخاب کے وقت ضرور کیجئے، ورنہ یہ کہاں کا معاملہ۔ میری بہنوں، آپ یہ بات سوچو، یہ مقام آپ نے ایسے نہیں حاصل کیا، بڑی قربانی آپ نے دی، آپ نے بہت قربانیاں دی ہیں تب جا کر اس مقام تک پہنچی۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کتنا اپنے پیچھے، اس کے پیچھے اپنا کیا کچھ لگایا ہے۔ اس شناخت کو گنوا دینے کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھوں اپنی قربانیوں کی ناقدری کرنا۔ اس شناخت کو بھلا دینے کا مطلب ہے خود اپنی ہاتھوں اپنی خواہشوں کا یا اپنی خوابوں کا خون کر لینا۔ یہ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ یہ دوسری اہم نصیحت میں کرنا چاہوں گا کہ اپنی شناخت سے فرار کبھی اختیار نہ کریں۔ ایک دو باتیں ضمن ذکر کر دوں، اسی دوسری نصیحت کے ضمن میں یہ باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ مان کے چلیں ہم سب انسان، اور ہم سب سے گناہ ہوں گے، غلطیاں ہوں گی۔ آپ یقین کریں، اگر کوئی مجھ سے کہے کہ یہاں کھڑے ہونے سے پہلے اپنے آپ کو نیک مان کر تقریر کرو، قسم اللہ کی میں یہاں کھڑے ہونے کے لائق نہیں۔ لیکن یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے، کوتاہی ہم سب میں ہے، لیکن ہم سب اپنے کمیوں کے اعتراف کے ساتھ ایک دوسرے کو بنانے میں لگے ہیں۔ کہیں آپ مجھے بناتے ہیں اور کبھی میں آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہوں، ایسے ہی سماج چلتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری بہت ساری بہنیں، ہمارے بہت سارے بھائی میدان سے فرار اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی کمزوری ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے کہ آپ کی ایک کمزوری کا حوالہ دے کر آپ کی اپنی ہزار خوبیوں کا خون کرنے کی طرف آپ کو لے جائے۔ مجھے یقین کے ساتھ میں اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو سامنے، اپنے وجود کو سامنے رکھ کر میں بات کروں تو میں کہوں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس میدان میں جڑ کر اسی اعتراف کے ساتھ کہ مجھ میں ہزار خامیاں ہیں، لیکن میں یہ کہہ کر نہیں بات کر رہا ہوں کہ میں کامل ہوں، میں اس اعتراف کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ میں بھی کامل نہیں ہوں، آپ بھی کامل نہیں، لیکن ہمیں ایک دوسرے کو مل کر مکمل کرنا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی تکمیل ہیں۔ جب اس جذبے سے میں نے اس میدان میں قدم رکھا، آپ یقین کریں اس میدان نے مجھے سدھرنے میں بڑی مدد دی ہے۔ اس میدان نے مجھے بہت ساری کمیوں کمزوریوں پہ قابو پانے میں بڑی مدد دی۔
میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ میں کمی ہے، کمزوری ہے، مت گھبراؤ۔ کوئی آپ کی کمی کا منہ پر اظہار بھی کر دے، کہو ہاں میرے اندر کمی ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اس کمی کی وجہ سے میں اپنی خوبیوں سے فرار اختیار کروں گی۔ میدان میں کام کرو، یہ میدان ہم اور آپ کو بنائے رکھنے میں بڑی مدد دے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، میرے ذاتی زندگی کے تجربے کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسی ضمن میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں کام کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ مصروفیت کو اپنے معمولات زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ یہ کہتے ہیں میں تیار ہوں، لوگ مجھے بولیں گے میں تقریر کر دوں گی، لوگ مجھے بولیں گے میں پڑھا لوں گی، لوگ مجھے بولیں گے میں نصیحت کر دوں گی، کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھوں گی تنبیہ کر دوں گی۔ یہ تو کرنا ہی ہے آپ کو، لیکن کام کرنے کا انداز یہ ہے کہ آپ کام کو اپنی زندگی کے معمولات کا حصہ بنائیں۔ کیسے؟ یا تو انفرادی طور پر آپ اپنے گھر پہ کوئی مکتب چلائیں، آپ اپنا گھر، اپنا خاندان۔ اللہ کے فضل و کرم سے موبائل کی دنیا میں آج یہ بھی ممکن ہے آپ اس کو ذریعہ آمدنی بھی بنا سکتے ہیں۔ میں آمدنی پہ توجہ نہیں دے رہا ہوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹیوشن کا ایک نظم اگر آپ اپناتی ہیں، آن لائن بھی پڑھاتی ہیں، وہ معمولات زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، بہت زیادہ کام آپ کر لے جائیں گی۔ اور اگر آپ انفرادی طور پر ایسا کوئی کام نہیں کر پاتی تو بنا بنایا جو سسٹم ہوتا ہے، مدرسے کا سسٹم ہے، مسجد کا سسٹم ہے، جمعیت و جماعت کا ایک سسٹم ہے، کسی بھی سسٹم سے جڑ کر اپنے معمولات زندگی میں کوئی نہ کوئی خدمت رکھیے۔ یہ خدمت آپ کی صلاحیتوں کی بھی حفاظت کرے گی، غیر معمولی کام بھی آپ انجام دیں گے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے، میں پچھلی مرتبہ جب اجلاس میں شریک ہوا تھا تو اس ادارے کا جو بڑا ہی متحرک اور فعال شعبہ ہے، ایک تو مسائیہ مکتب ہے اور دوسرے خواتین کے اجتماعات، الحمدللہ آج کی رپورٹ میں بھی وہ چیزیں سننے کو ملی، بڑا کامیاب کام چل رہا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ وہ خوش قسمت طالبات ہیں کہ جن کے شہر کے لوگوں نے پڑھایا اور شہر ہی میں کام کرنے کا اتنا منظم موقع آپ کو فراہم کیا۔ اس معاملے میں ہندوستان کے بڑے بڑے مدارس کے اندر یہ کمی آپ کو دکھائی دے گی، فارغ ہونے کے بعد کام کے مواقع ادارے نہیں فراہم کیا کرتے، یہ اس ادارے کا امتیاز سمجھیے کہ یہ آپ کو کام کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں کہ کام کو اپنے معمولات زندگی کا حصہ بنائیے، روٹین کا حصہ بنائیے، تو پھر آپ کام کرتی جائیں گی، پڑھاتی جائیں گی، سکھاتی جائیں گی، بہت کچھ کرتی جائیں گی۔ یہ طالبات سے خصوصی خطاب کی شکل میں میری یہ دوسری نصیحت تھی کہ اپنی شناخت سے فرار مت اختیار کرو، اپنی شناخت پر اللہ کا شکر ادا کرو اور فخر کرو، اس معنی میں نہیں کہ دوسروں کی تحقیر کرنی ہے، اس معنی میں کہ اللہ کی نعمت کا اعتراف ہے کہ فخر کرو کہ اللہ نے آپ کو ایک طالبہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عالمہ بنایا، اگر عالمیت کے شعبے سے آپ نے فراغت حاصل کی ہے۔ میں اپنی اس گفتگو کو دوسرے رخ پہ لے جانا چاہتا ہوں اپنی طالبات سے آگے بڑھ کر، اور وہ مسئلہ ہے ادارے کے اندر یہ جو محنتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے اس ادارے کے چلانے والے فرد ایک ہیں، مجھے تو سن کر تعجب ہوا کہ ابھی بھی زیادہ تر یا پورا حصہ وہ اکیلا گھرانہ اٹھا رہا ہے۔ آج کے دور میں ایسی محنتیں اور کوششیں ہمت افزائی کا تقاضا کرتی ہیں۔ منہ پہ تعریف کرنا آدمی کے لیے فتنہ ہوتا ہے، لیکن کسی کی تعریف کیے بنا بھی اس کی خدمات کا اعتراف ہو سکتا ہے، اور اسی جذبے کے تحت میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میری یہ دعا ہے خیر کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ آپ سے، آپ کے گھرانے سے ہمیشہ جوڑے رکھے، آمین۔ آخری ایک بات میں آپ تمام بستی کی جو خواتین آئی ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں، ان سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے مدرسے بہت سارے قائم ہوتے ہیں اور ہیں، مدرسے بہت سارے قائم ہوتے ہیں اور ہیں، لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ مدرسوں میں ایک شعبہ ہوتا ہے تو دوسرا شعبہ نہیں ہوتا، دو ہوتے ہیں تو تیسرا شعبہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، اس ادارے کے اندر جو شعبہ جات ہیں یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہیں۔ آپ بچیوں کو ناظرہ پڑھانا چاہتے ہیں، انتظام ہے، لڑکیوں کا حفظ کروانا چاہتے ہیں، انتظام ہے، آپ اپنی بچی کو عالمہ بنانا چاہتے ہیں، انتظام ہے، آپ اسکول کالج میں پڑھانے کے بعد بچی کی دینی تربیت کے لیے مختصر مدتی کورس آپ کروانا چاہتے ہیں، انتظام ہے۔ آپ میں سے جو خواتین
ایسے گھرانوں سے تھیں جہاں علم سے رشتہ نہیں تھا، شادی شدہ زندگی میں عمر دراز ہو چکی ہیں، اب زندگی کے اس پڑاؤ پہ آ کے آپ دین سیکھنا چاہتی ہیں، آپ کے لیے بھی انتظام ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جو مدرسے سے جڑے بغیر مکتب کی شکل میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اس ادارے کی طرف سے مکتب کا بھی انتظام ہے۔ اور کچھ نہیں، بحیثیت طالب علم یا طالبہ آپ کہیں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی، لیکن ایک عام مسلمان کی طرح وقتاً فوقتاً دینی نصیحتیں سننا چاہتے ہیں، اس کا بھی انتظام ہے، اور بڑا شاندار اور جاندار انتظام ہے۔ یہ رپورٹ کا جو حصہ یومیہ اجتماعات کا 75 مقامات کا تذکرہ، اور ہر 15 دن میں اجتماعات کا جو سلسلہ، اور اس سے جڑی یہ جو بہنیں محنت کر رہی، میرا اپنا خیال ہے، جتنی میں نے دیکھی ہے دنیا، یہ اپنی مثال آپ ہے، اس کی کوئی نظیر میری معلومات کی حد تک ہندوستان کے کسی اور شہر میں نہیں۔ آپ خواتین بڑی مبارکباد کی مستحق ہیں، اور آپ خواتین جو عام خواتین ہیں، آپ کے لیے یہ بات لمحہ فکریہ ہے کہ اس ادارے نے آپ کی دینی اور علمی ضرورتوں کو ہر حیثیت سے پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس کے بعد بھی آپ میں اگر کوئی ایسے ہیں جو اس ادارے سے مستفید نہ ہوں تو پھر محرومی کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ میری یہ گزارش ہوگی کہ یہ جو شعبہ جات ہیں ان تمام کو فعال بنائیے، اور ان میں سے ہر ایک ادارے کو مستقل اساتذہ معلمات کی نگرانی میں رکھ کر اس میں اور بہتری اور ترقی لانے کی کوشش کیجیے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام اساتذہ، ذمہ داران مدرسہ اور آپ معلمات اور طالبات کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے یہاں مجھے بلا کر کرسی صدارت پہ بٹھا کر حقیقت میں میری بڑی عزت افزائی کی۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں آپ جہاں کہیں جائیں، آپ تمام کو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ عزتوں کا مستحق بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو نواز دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔